السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک شخص مقدمہ لے کر آیا اور داؤد علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یوحنا نامی چرواہے کی بکریاں رات کو میرے کھیت میں گھس گئیں اور میرے سارے کھیتوں کو برباد کر دیا۔ میرے سارے کھیت تباہ و برباد ہو گئے ہیں، لہٰذا فیصلہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 میں ارشاد فرماتا ہے، اور داؤد اور سلیمان کے اس واقعہ کا بھی تذکرہ کیجیے کہ جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب قوم کی بکریوں کا ریوڑ اس کھیت میں گھس گیا اور ہم اس فیصلہ کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے فیصلے کی آسان شکل سلیمان کو سمجھا دی اور دونوں کو ہی فیصلہ کی صلاحیت اور علم عطا کیا تھا۔ جب کھیت کا مالک داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کر آیا تو آپ علیہ السلام نے بکریوں کے مالک کو بھی بلوایا اور داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ باغ والے شخص کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ تمام کا تمام بکریوں کے مالک کو دینا ہوگا، کیونکہ غلطی بکریوں والے کی تھی۔ اگر وہ اپنے بکریوں کے ریوڑ کا خیال رکھتا تو وہ کبھی بھی کھیت میں نہ گھستی اور نہ ہی کھیت والے کا نقصان کرتی، لہٰذا سارا نقصان بکریوں والے کو بھرنا ہوگا۔ جب کھیت کے نقصان کا اندازہ لگایا گیا تو نقصان اتنا زیادہ تھا کہ بکریوں کے برابر تھا۔ داؤد علیہ السلام نے بکریوں والے سے کہا کہ تمہیں یہ تمام بکریاں اس باغ والے کو دینی ہوگی، کیونکہ اس کے کھیت کے نقصان کی قیمت تمہاری بکریوں کے برابر ہے، لہٰذا تم اپنی ساری بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دو۔ چنانچہ اس نے تمام بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلہ 100% انصاف پر مبنی تھا، لیکن اس میں بکریوں کے مالک کا نقصان بہت زیادہ تھا کہ اس کا پورا ریوڑ ہی جا رہا ہے۔ جب بکریوں کا مالک وہاں سے جانے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے روک لیا۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور جانشین تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے بکریوں کے مالک سے پوچھا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے والد داؤد علیہ السلام نے میری ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو اس طرح فیصلہ کرتا کہ میں تمہاری ساری بکریاں کھیت والے کو دیتا کہ وہ ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے اور ان سے بچہ حاصل کرے، اور کھیت والے کے سارے کھیت تمہارے حوالے کرتا اور تمہیں حکم دیتا کہ کھیت میں خوب محنت کرو، اور جب وہ اپنی اصلی حالت میں ہو جائیں، یعنی بکریوں کے نقصان سے پہلے جس طرح تھے اس حالت پر ہو جائیں، تو تمہیں کہتا کہ کھیت اس کے اصلی مالک کو واپس کر دے اور اپنی بکریاں واپس لے لے۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ بات داؤد علیہ السلام نے سن لی، اور داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہی فیصلہ نافذ کر دیا۔ اس فیصلے سے دونوں شخص راضی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شرعی فیصلہ کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے صلح کا طریقہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے فیصلے کی آسان شکل سلیمان کو سمجھا دی اور دونوں کو ہی فیصلہ کی صلاحیت اور علم عطا کیا تھا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو زیادہ اچھا سمجھایا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری عطا کی تھی۔ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں، داؤد کے ساتھ تسبیح میں موافقت پیدا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ ایک کم درجے کا شخص، اس کی توجہ کسی اچھے فیصلے کی طرف چلی جاتی ہے، اور جو زیادہ ذہین ہوتا ہے اور زیادہ علم والا ہوتا ہے اس کی توجہ نہیں جاتی۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ جس کے دماغ میں اچھا خیال آیا وہ ہر لحاظ سے پہلے سے بہتر ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص زیادہ ذہین ہے اور دوسرا کم درجے کا ذہین ہے، لیکن اس کم درجے کے ذہین کی توجہ چلی گئی اور زیادہ ذہین والے کی توجہ نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی فیصلہ کی صلاحیت اور علم عطا کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی فیصلہ کی صلاحیت اور علم عطا کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شرعی فیصلہ کیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے صلح کا راستہ اختیار کیا تاکہ بکریوں کے مالک کو نقصان نہ ہو اور کھیت والے کے تمام کھیت اسے اپنی اصلی حالت میں واپس مل جائیں۔ تب تک کھیت والا شخص بکریوں سے نفع حاصل کرے گا، یعنی اس کا دودھ استعمال کرے گا۔